حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی چینل کے سلسلہ کلینک کے اندر ہم حاضر ہیں، اور آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ نہایت ہی اہم ترین ٹاپک ہے۔ عموماً اکثریت بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک ہر لوگوں کو زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر اس مسئلے سے تعارف ہوتا رہتا ہے۔ اس کا ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا وہ ہے جسمانی کمزوری۔ اب جسمانی کمزوری کے ہر طرح کے ڈفرینٹ علامتیں ہوتی ہیں۔ جیسے مریض اکثر آتے ہیں شفا خانے میں، ہسپتال کے اندر، یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جسم کے اندر تھکن ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے۔ تو ہر طرح کی ایج کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کمزوریوں کی وجوہات بنتی ہیں۔ تو آج مدنی چینل کے اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم جسمانی کمزوری کی جو وجوہات ہوتی ہیں ایج وائز، بچوں کے اندر کیا وجوہات ہوتی ہیں، بڑوں کے اندر کیا ہوتی ہیں، اور اولڈ ایج کے اندر کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، اور اس جسمانی کمزوری، ویکنس وغیرہ کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کون کون سے ضروری ٹیسٹ اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس جسمانی کمزوری کی جو عام علامتیں ہوتی ہیں، جو مریض اکثر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ تھکن کی سب سے زیادہ شکایت ہو رہی ہوتی ہے، جنرلائز ویکنس ہوتی ہے، تھکن کی شکایت ہوتی ہے، ان کے کسی بھی کام کے اندر دل نہیں لگ رہا ہوتا، بہت نیند کی کمی ہوئی ہوتی ہے، بھوک کی کمی کی شکایت ہوتی ہے، اکثریت کمپلین یہ ہوتی ہے جیسے طاقت نہیں ہے جسم کے اندر۔ تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں ڈفرینٹ۔ اس کے بھی کچھ سب سے پہلی وجہ جو ریسرچ بیس موجود ہے وہ ہے نیند کی کمی، جیسے کہ نیند کا پورا نہ ہونا۔ ہر ایج گروپ کا اپنا اپنا سلیپ کا پیٹرن ہوتا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا سلیپ پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان لوگوں کو 10 گھنٹے سے زائد سلیپ چاہیے، نیند چاہیے ہوتی ہے، اور جیسے وہ ایڈلٹ ایج آ جاتے ہیں، جیسے جوانی کا ہو جاتا ہے، اس میں سلیپ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ عمر کے آخری حصے میں جو بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے وہاں پہ سلیپ، نیند ویسے ہی کم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب کچھ انسان کی عادات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجوہات کی وجہ سے نیند کم ہو چکی ہوتی ہے۔ نیند جب کم ہوئی بھی ہوتی ہے تو جسم کے اندر تھکن کی کیفیت مستقل آتی رہتی ہے، اور مریض یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو جسمانی طور پہ کمزوری موجود ہے، لیکن در حقیقت میں اس کو جسمانی ویکنس نہیں ہوتی ہے، اس کو نیند کی کمی ہوتی ہے۔ اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اپنے ہیبٹ یعنی نیند کا پیٹرن چیک کرنا ہوگا کہ ہم کتنی دیر سو رہے ہیں، آرام کتنی دیر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تھکن موجود ہے تو ہمیں کسی کنسلٹنٹ یا ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے جسمانی کمزوری تھکن کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو سب سے پہلا جو ہم نے وجوہات لی تھی وہ لی تھی نیند کی کمی۔ عموماً یہ ہوتا ہے پیشنٹ ینگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو تھکن بہت ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، ویکنس وغیرہ کے سمٹمز۔ تو نیند کی کمی ڈاکٹر صاحب یہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو تھکن ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ مدنی پھول دے دیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ ویکنس، کمزوری کیا چیز ہے، اور فٹیکنس وہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویکنس بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بھی آپ کے جسمانی اعضاء کے اندر کوئی ایسی سقت نہ رہے کہ آپ کو وہ کام کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو، جو جیسے کوئی چیز پک کرنا ہے، کوئی چیز اٹھانا ہے، وہ اس میں دشواری پیش آتی ہے، دیٹ از کالڈ ویکنس۔ صحیح۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے، یا جسم میں کھچاؤ سا پڑ رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، گہری آنکھیں اندر درد کر رہی ہیں، تو وہ فٹیکنس کہلاتی ہے۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس کمپلین لے کر آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو میرے کو کافی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اور جب ہم اس کی ہسٹری کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے گھر میں کوئی فنکشن وغیرہ چل رہا ہے اور اس کی ایسی پرابلم ہو رہی ہے، نیند اس کی پوری نہیں ہو پا رہی، جیسے ابھی آپ نے عرض کی، یہ ایک وجہ ہے اس کی، نیند پوری نہیں ہو پا رہی، پھر ریسٹ اس کو پراپر نہیں مل پا رہا ہے، لازمی بات ہے اس ماحول کے اندر آرام بھی نہیں کر پاتا ہے، پھر غذا کے معاملات بھی آتے ہیں سارے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے اب جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ گھر پہ اب جیسے جو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ کس طرح سے خود ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں ذاتی طور پہ
کہ جیسے تھکن ہے یا کہ کمزوری ہے؟ دیکھیں کمزوری کی اس کے تو بھی مزید وجوہات بہت ساری وجوہات آتی ہیں، ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی جو ہے یہ ہم نے جو لیا ہے پہلی وجہ نیند. اس میں دیکھیں جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے، اس کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ کی کمزوری ہے یا وہ ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی علامت بیماری سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی، چاہے وہ نزلہ ہی کیوں نہ ہو، صحیح، اس سے ریلیٹڈ یا اس کے بعد اگر یہ پرابلم آ رہی ہے تو وہ دیٹ از پاسبلٹی آف ویکنس. اس میں کمزوری ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے کہ وہ کمزوری کہلائے گی. ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ طاقت نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، جسم سے کوئی چیز اٹھا کے لینا یا کوئی کام، جیسے پہلے مثال کے طور پہ آپ 4 سیڑھیاں جلدی چڑھ جاتے تھے، 2 منزل جلدی چڑھ جاتے تھے، لیکن اب آپ 2 منزل ٹائم بھی زیادہ لیتے ہیں، سانس بھی آپ کا زیادہ پھولتا ہے. دیٹ از کال ویکنیس. صحیح، ٹھیک ہے. اب جیسے اس کو ہم ایج کے حساب سے اگر لیتے ہیں تو مثال کے طور پہ ایک ینگر بچہ جو ہے 12-13 سال کا، 14 سال کا، وہ بڑی کوئکلی اوپر چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں انرجی لیول بہتر ہوتا ہے. مڈل ایج میں اگر آتے ہیں آپ 30-40 سال کی عمر میں تو وہ تھوڑا سا اس کے مقابلے میں سلو چڑھے گا. صحیح، لیکن جب آپ اولڈ ایج کے اندر آتے ہیں تو وہ بہت سلو اوپر چڑھے گا، کیونکہ اس میں ویکنیس ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. تو یہ بہت آسان سا طریقہ ہے اس ویکنیس کو اور فٹیکنیس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جو عموماً مریض یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب طاقت کی کمی ہے، طاقت کے انجیکشن لگوا دیں، طاقت کے لیے ڈرپ لگوا دیں یا طاقت کی گولیاں لے لیں. اگر کوئی ہیلدی انسان ہے اس کا اس طرح کی طاقت کی چیزیں لینا کیسا؟ دیکھیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں لینی چاہیے. عموماً لوگ آتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ ڈرپ لگوا لیں. وہ دیکھیں ڈرپ لگانے کا ایک کانسیپٹ ذہن میں لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ طاقت اس میں مل جاتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں کچھ نہ کچھ کیلوریز جسم میں ضرور جاتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا افیکٹ جو ہے سائیکولوجیکلی ہوتا ہے. اچھا، یعنی کہ نفسیاتی افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں ایک ڈرپ لگ گئی ہے، صحیح، کہ ہم اس سے بہتر ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ لیول جو سیٹسفیکٹری لیول مریض ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، جی جی، اس لیول کی وہ ڈرپ نہیں ہوتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ مریض ہمیں ایسے بتا رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی خون کی تھیلی لگوا لی ہے، صحیح، 2-3 خون کی تھیلیاں لگوا لی ہیں تو میں بالکل ہیلدی فٹ فاٹ ہو گیا ہوں. لیکن ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی فلوئڈ کی ڈرپ لگاتے ہیں اس میں کتنی کیلوریز ہوتی ہے، کتنا گلوکوز ہوتا ہے، کتنا پوٹیشیم ہوتا ہے، انرجی لیول کتنا جائے گا اس کا، یہ ہمیں ٹیکنیکلی چیزیں پتہ ہوتی ہے. تو جب سائیکولوجیکل افیکٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کا جو ہے نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے باڈی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتا ہے. نہیں، ساتھ میں جو معاشرے پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ یہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے کوئی ڈرپ لگنے کا کوئی کلینکل انڈیکیشن بھی ہوتی ہوں گی، کیا کیا وجوہات ہوں تو ہی ڈرپ لگی جائے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جب آپ ڈرپ بیسیکلی کیا چیز ہے، صحیح، اگر ایک عام نظر سے دیکھیں تو وہ پانی ہے. ٹھیک ہے، نارمل سلائن، نارمل پانی کی شکل ہے نا، مایا ہے بالکل. اب اس کے اندر کچھ بھی، وہ ہماری زبان میں سلائن بھی ہے، ڈیکسٹروز بھی ہے، رنگر بھی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس کے اندر لیکن اگر ایک عام آدمی دیکھتا ہے تو وہ پانی کی بوتل ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے جسم میں پانی کی کمی آپ کو محسوس ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو پانی کی کمی کس علامتیں، پھر وہ ڈیفرنٹ علامتیں ہوتی ہیں؟ میں جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ 2-3 میجر علامتیں ہیں جو بہت آسانی سے آدمی اس کو پہچان سکتا ہے. ایک تو اپنے جو ہے جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب اپنی اسکن، اپنی جلد کو جو ہے آپ ڈی ہائیڈریشن کے چیک کر لیں، اس کو پنچ کر کے دیکھ لیں، کی کمی ہوئی ہو، پنچ کر کے دیکھ لیں. اگر یہ ایزیلی تیزی کے ساتھ واپس اپنی جگہ پہ چلے جاتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہے. اگر نہیں جاتی، سلو جاتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہے. نمبر 1. نمبر 2 اپنی زبان کو دیکھ لیں. زبان نارمل ویلیو، نارمل حالت میں کیا ہوتی ہے یہ آدمی کو پتا ہوتا ہے اپنا، یار میری زبان کی یہ نارمل ویلیو ہے. لیکن اب جب آپ اس میں ڈی ہائیڈریشن ایلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو زبان خشک بھی ہوتی ہے. اس کا بہت سا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ تھمب کے ذریعے یا اس کے
کسی بھی فنگر کے ذریعے اپنی زبان کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ چیک کریں گے تو آپ کو ڈرائینس فیل ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو نارمل دن سے. ڈرائی ہوگی, ڈرائینس ہو جائے گی, وہ خشکی محسوس ہو جائے گی. تو یہ ایک عام سی. اور دوسرا جو ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر گلوکوز لیول گر رہا ہوتا ہے صحیح, اس میں بھی جو ہے بعضوں کا چکر وغیرہ کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اب چکر کو بیس بنا کے ڈرپ نہیں لگوانے کے چکر لگ جائیں لوگوں کے, عموماً یہ اسی چکر میں جیب ہلکی ہو جاتی ہے کافی لوگوں کی, کافی جیب ہلکی ہو جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کا ایسے بھی ڈاکٹرس وغیرہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈرپ کے اندر کچھ طاقت کے انجیکشن بھی لگاتے ہیں. آبویسلی وہ تو ایسے طاقت کے انجیکشن لگوانا کیسا؟ نہیں, بالکل ڈالتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے, کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ گزر کے استعمال کرنا وہ نقصان دہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اور ڈاکٹر کو ہسٹری ساری پتہ ہے آپ کی, تو اس حساب سے اگر وہ کوئی دوا استعمال کرتا ہے دیٹ از اوکے. لیکن اگر اس کو ہسٹری پتہ ہے اور پھر کوئی ایسی دوا یوز کرتا ہے, انجیکشن وغیرہ کوئی بھی یوز کرتا ہے جو ہو سکتا ہے آفٹر افیکٹس ہوتے ہوں, اس کو کوئی کڈنی پرابلم والا ہو, کوئی آفٹر افیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے, تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. لیکن اس میں آپشن ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, یہ نہیں ہے تو یہ لگا دیں گے, یہ نہیں ہے تو یہ لگا دیں گے. آپشن بہت. ڈاکٹر صاحب جیسے اگر جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب اگر ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آپ کو ڈرپ ہی لگے گی یا ڈرپ ہی لگنی چاہیے, تو کیا مریض کے پاس ایسا آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرپ نہ لگوائے, اورلی بھی اپنے آپ کو ٹریٹ کر لے؟ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ اس میں یہ محسوس کر لے کہ یار ان کو اپنا الٹی وغیرہ تو نہیں آ رہی. صحیح, مطلب آپ کوئی چیز کھا پی رہے ہیں آرام سے, صحیح, اگر اس میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے تو پھر ڈرپ کی حاجت نہیں ہے. وہ ڈرپ کی جو کمی اگر ڈاکٹر صاحب آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ میں پانی کی کمی ہے, تو وہ آپ نارمل پانی سے اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر صاحب یہ بول دیں ہم کو کہ ڈرپ ہی لگنی ہے, ہم نہ لگوائیں, تو کوئی خطرے کی بات کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. ویسے بھی جو ہے نیڈلز وغیرہ جو ہیں ان کا استعمال کم سے کم ہی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, سب سے پہلی وجہ جو بھی ہم نے ڈسکس کری تھی تو وہ نیند کی کمی, جنرلائز ویکنیس, کمزوری میں. دوسری وجہ جو ہے وہ ہے انف مقدار کے اندر غذائیت جسم کے اندر نہ جانا, یعنی جس کو ہم میل نیوٹریشن بھی بولتے ہیں, منرلز, ملٹی وٹامنس کی کمی جسم کے اندر ہونا, یہ بیلنس ڈائٹ کی کمی ہو جانا. اب ڈاکٹر صاحب بیلنس ڈائٹ کس طریقے سے لی جائے, اور بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا چیز ہے؟ دیکھیں میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر دو چیزیں انسان کی لائف سے موجودہ دور کے حوالے سے اس کو کٹ آف کر دیا جائے, اور نیچرل دودھ, پھل, سبزیاں اور پانی, اس کو اپنی غذا کا ایک اچھا حصہ بنایا جائے, تو آپ 80% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اچھے حصے سے مراد کیا, یعنی فل میل یہی ہو؟ مطلب ایک نہیں, فل میل تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں پروٹین کی مقدار اتنی نہیں ملی, وہ بھی بہرحال آپ کے جسم کا حصہ ہے, وہ بھی آپ کو پورا کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن جو فی الوقت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ گوشت کی طرف اور فرائیڈ فوڈز کی طرف زیادہ جاتے ہیں, تو وہ بیسیکلی نقصان دہ ہے. اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں. آپ دودھ کے اوپر آ جائیں, آپ فروٹس کے اوپر آ جائیں, آپ پانی کے اوپر آ جائیں, دالوں وغیرہ کے اوپر آ جائیں. آپ کو ایک وافر مقدار میں فٹنس رہنے کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ آپ تقریباً 80% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی بیماری جس سے آپ بچتے ہیں دیٹ از کانسٹیپیشن, قبض. صحیح, ایک بہت عام بیماری ہے, مطلب بہت ہی عام بیماری ہے کہ اس سے آپ یہ بچ جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہی ہمارے ہاں یہی ہے کنٹری کے اندر کہ ہمارے ہاں یہ جو فوڈ پیٹرن ہے, ڈائٹ پیٹرن ہے ہم لوگوں کا, بالکل کمپلیٹلی ڈسٹرکٹ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ہیلدی جوان آدمی بھی آ رہا ہوتا ہے, بظاہر وہ ہیلدی بھی ہوتا ہے, موٹا بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے مجھے کمزوری ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا اس میں کمزوری ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں میں اس میں کچھ کازز آپ کو بتاتا جاتا ہوں, اس میں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ بیماریاں ہیں جن میں فیلنگس آتی ہیں کمزوری کی. جیسے ایک نارمل بیماری ہے فلو کی بیماری ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کو کمزوری کی شکایت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تھائرائیڈ کی بیماری, اس میں ہائپوتھائرائڈزم بھی ہے, ہائپر تھائرائڈزم بھی ہے. دونوں اگر بیماری ہے, غدود کا مسئلہ, گلے کے غدود جو ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے. انیمیا یعنی خون کی کمی ہے, اس میں بھی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے. ڈپریسو فیز کے اندر, ڈپریشن کے اندر آدمی ہوتا ہے, اس میں بھی بہت زیادہ فٹیکنس اور ویکنس دونوں فیل ہوتی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے.
لیک آف سلیپ یعنی کہ نیند، جیسے آپ نے فرمایا نیند کی کمی کی وجہ سے، اس سے میں بھی بہت زیادہ ویکنس محسوس ہوتی ہے آدمی. پھر ایک مہلک بیماری 2-3 ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے، شوگر کی اس بیماری. پہ تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ مزید ہاں، ہم ڈسکشن اس کریں میں گے. بہت زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہے. کنجسٹڈ ہارٹ فیلور یعنی کہ تو heart دل failure کی کے کوئی symptom تکلیف ہے، کوئی خدا نخواستہ اس کے اندر ہے. وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہو جائے، وائٹامن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو لے کے اس چلتے کی ہیں. کمی ہو جاتی ہے. اس کے بعد کچھ ادویات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بھی جو ہے کمزوری انسان کو صحیح ہے. فیل ہوتی ہے. کچھ ایسی جو ڈیزیزز ہیں جن میں ویکنیسز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ جو بات کی ہے ابھی ہم نے، ان کی ویکنیسز کم و بیش کیوریبل ہیں، صحیح. کم و بیش کیوریبل ہیں. لیکن جو آگے 2-3 ڈیزیزز ہیں جیسے کینسر ہے، ٹھیک ہے، اس کی ویکنیس وہ ڈیفرنٹ ہے تو بہت جلدی ہوتی ہے، وہ ایک within ویکنیس weeks میں ہو جاتی ہے. اسٹروک پہ آتے ہیں جس کو عام زبان میں ہم فالج کہتے ہیں، اس کی ویکنیس، صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کو کور کرنے میں عرصہ لگتا ہے، صحیح. ایک عرصہ لگ جاتا ہے. بعض اوقات مریض پریشان بھی ہو جاتے ہیں، گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کور کرنے میں بہت عرصہ آ جاتا ہے. دوسرا جو ہے نرو مسل انجری، یعنی کہ آپ کی رگوں کی اور پٹھوں کی جو کا ہے ڈیمیج. ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسرا کچھ وائٹامنس کی اوور ڈوزیج وغیرہ لے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی. تو ڈاکٹر صاحب اسی پہ میں آ رہا تھا کہ جو عموماً ڈرپس وغیرہ کے جو عادی ہو جاتے ہیں، ملٹی وٹامن لے رہے ہوتے ہیں، یا پھر آج کل کی جو ڈائٹ پیٹرن چل رہا تھا، اس کے باوجود بھی ویکنیس کے سمٹم ہم کو آپ کو ملتے ہیں پیشنٹ کی صورت کے اندر. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یار وہ ایبسولوٹلی فٹ لگ رہا ہے، 30 ایئر کا ایج کا پیشنٹ ہے، ہاں، ہیلدی بھی ہے، لیکن وہ کمزوری کی شکایت. ہیلدی میں دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھ رہا ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ فٹ ہے بالکل. لیکن وہ اگر فیل کر رہا ہے کہ یار میرے میں اب وہ اسٹرینتھ نہیں رہی ہے، اس میں صحیح. ویکنیس آ رہی ہے، تو وہ پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے، صحیح. مشورہ کرے کہ میرے کو یہ پرابلم بیسیکلی آ رہی ہے. تو وہ دیکھیں گا، اگر وہ سمجھے گا تو ورک اپ کر لے گا. جیسے سسٹمک ڈیزیز ہم نے ابھی بات کی ہے، کچھ بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ کہ ہم تھائرائیڈزم کی یعنی گلے کے غدود کی بات کر لیتے ہیں، بڑا سائلنٹلی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں چل رہا ہوتا مریض کو کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. غدود کام نہیں کر رہے، غدود کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ویکنیسز وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں اس کو. تو اگر وہ ویکنیس محسوس کرتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. ڈاکٹر صاحب یہ ویکنیس کا کرائیٹیریا کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے نارمل بلڈ پریشر لو ہو گیا اس میں بھی ویکنیس، شوگر لیول لو ہو گئی اس میں بھی ویکنیس، تھائرائڈ ابھی جیسا آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں بھی ویکنیس. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ویکنیس پہلے سمجھنی پڑے گی کہ ویکنیس ہے کیا. بالکل ڈاکٹر صاحب، کیونکہ جب تک آپ ویکنیس کو سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ کے لیے ایک جنرلائز ٹرم ہے کمزوری. دیکھیں ویکنیس یا فٹیگنیس یہ دونوں بیماری نہیں ہے. صحیح، یہ علامتیں ہیں، یہ علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیماری نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب عموماً ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ مریض یہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے بعد بھی چلے آتے ہیں، اور دیگر ہومیوپیتھک والوں کے پاس بھی، حکیم وغیرہ کے پاس بھی، تو پھر ڈفرینٹ دوائیاں طاقت کی مد میں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس پہ کچھ مزید بول دیں. دیکھیں ان کو جو طاقت کی مد میں اگر دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو جیسے ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہے ڈوز اس ڈوز کے حساب سے اگر آپ لے رہے ہیں تب تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. صحیح. سب سے بڑی بات یہ ہے. لیکن عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس ڈوز کے حساب سے مریض لیتا نہیں ہے، دوا نہیں لیتا ہے. جو ڈوز ڈاکٹر صاحب نے بتائی، کوئی بھی طاقت کی گولی ہے، عمومی طور پہ زیادہ تر ادویات. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب یا مریض ڈاکٹر سے بغیر ڈرپ لگوائے یا ملٹی وٹامن لیے یا انجیکشن لگائے بغیر تسلی تو ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا نا، یہ تو سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، یہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر کہ یار یہ کچھ ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو جیب سے گیا ہے تبھی تو اس کو صحت آئی ہے. صحیح. یہ ایک اور اس سائیکولوجی سے کافی لوگ کھیلتے بھی ہیں. صحیح. کھیلتے بھی ہیں کافی لوگ اس کے اوپر. اور یہ اکثر و بیشتر مطلب مریض آگے خود جو ہے آگے ایسے کلام کرتا ہے کہ ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے کرنے کے لیے کہ یار میں نہیں کروں گا، کوئی اور کر جائے گا. تو حالانکہ آپ سمجھائیں گے بھی نا اس کو، پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. وہ اس وقت تو یس کر کے چلے جائے گا. جی میرے ساتھ خود تجربہ ہوا. اس وقت وہ یس کر کے چلے جاتے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، وہ پتہ چل جائے کہ جی ایک ہفتے کے بعد آئے وہ ڈاکٹر صاحب یار آپ نے تو نہیں لگائی تھی، میں فلانے کے پاس گیا تھا اس سے میں نے لگوا لی، میں اب ٹھیک ہو گیا. تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہو گئے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ بڑا سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی بھی ویکنیس محسوس کرتے ہیں
فی زمانہ اگر دیکھا جائے جو ہمارا ٹرینڈ ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے، ہمارا کام کرنے کا سٹائل ہے کہ ہم 12 گھنٹے، 13 14 گھنٹے جو ہے نا عمومی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اب وہ 2 حصوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے مطلب اگر آپ وہ 6 گھنٹے کی جاب کر رہا ہے تو گھر آنے جانے میں ہی تقریباً 10 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں. صحیح. کوئی کہاں رہ رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں رہ رہا ہوتا ہے. تو وہ جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ ایک کیفیت اس کو آدمی کے اوپر ہوتی ہے. ایک تو نفسیاتی کیفیت الگ چیز ہے، ایک جسمانی کیفیت بھی اس کے اوپر ڈاکٹر ہوتی ہے. صاحب اس میں ویکنیس کا کوئی دورانیہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر کمزوری کی شکایت آ رہی ہے، 1 ہفتے سے آ رہی ہے یا 1 دن میں آئی تو اس کو کمزوری بول سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ویکنیس جو آپ کی میں نے بتائیں بیماریاں، صحیح. ٹھیک ہے، وہ اگر ہیں تو وہ اس بیماری کے ساتھ ختم ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر فلو ہے، فلو ختم ہوا تو آپ کی نہیں، ویکنیس. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے آج دوسری جو مجھے آپ تھکن بتا رہے ہیں لگی. نا، میں اسی طرف آ رہا تھا. دوسری جو آپ بتا رہے تھے، دوسرے کا میں یہی کہہ رہا تھا کہ فی زمانہ ویکنیس کم ہے، فٹیکنیس زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب تو فٹیگنس یعنی مسل پٹھوں میں پٹھوں طاقت میں نہیں ہے، کھچاؤ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا مسل ہے، پول ہو تھکن گیا، ہو رہی ہے، کریمپ ہو بہت گیا. زیادہ ہو رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ پور نیوٹریشن، غلط غذا کھانا، صحیح طریقے سے پانی کا استعمال نہ کرنا. اگر ان 2 چیزوں پہ ہم کنٹرول کر لیں، فٹیکنیس آپ کی کافی کم ہو ڈاکٹر جائے صاحب گی. اگر ایکسرسائز بھی نہ کر رہے ہوں تب بھی ہو وہ سکتا ہے؟ بہت بڑا رول ہے ایکسرسائز کا بہت بڑا رول ہے آپ کی فٹنس کے اندر، آپ کی ویکنیس کے اندر ایکسرسائز کا بہت رول ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں نا. جس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب یہ فٹیگ یعنی پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے 3 چیزوں کو ہم نے امپورٹنس دینی ہے. ایک تو پانی، ہائیڈریشن مینٹین رکھنی ہے، دوسرا بیلنس ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ. اور تیسرا آپ بتا دیجیے. دیکھیں ایک تو پانی ہو گیا آپ کا، بیلنس ڈائٹ ہو گیا، تیسرا ایکسرسائز ہو گیا. تیسرا ایکسرسائز. یہ 3 چیزیں آپ نے اس کو مینٹین کر کے رکھنی ہے. اگر آپ کی بیلنس ڈائٹ نہیں ہوگی، آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو فٹیگنس ہوگی مسلس کے اندر، صحیح. کیونکہ انرجی اب لیکن لے گا وہ جو زیادہ. جاب کا پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پوزیشن ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ایکسرسائز کتنی ضروری؟ دیکھیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے ایکسرسائز. صحیح. اگر مثال کے طور پہ ان پہ ایک آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے 6 گھنٹے 8 گھنٹے بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں تو کوشش کریں کوئی 20 30 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں، اپنے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایکسرسائز کا ایک کنسیپٹ یہی ہے کہ کوئی بہت بڑی باڈی بلڈنگ کی جائے تو ہی ایکسرسائز ہوگی؟ کیا نارمل واک کرنا نہیں ایسا کوئی یا نہیں گھر ہے. کے اندر کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں آپ ایکسرسائز کر سکیں؟ دیکھیں اس میں میں عموماً مریضوں کو یہی کہتا ہوں کہ پہلوانوں والی ورزش نہیں کرنی ہے، ہم نے مریضوں والی ورزش کرنی صحیح. ہے جو آپ کے جسم کو ضرورت ہے. کم از تو کم اس اتنی میں موومنٹ ہو کہ آپ کے مسل اسٹریچ ہوں. اس میں جو بیسٹ ایڈوائز دی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں واک کیا کریں. صحیح. بیسٹ ایڈوائز ہے، مطلب اس میں خرچہ بھی کچھ نہیں ہے اور آپ کا ماحول بھی تبدیل ہوتا ہے، ایٹماسفیئر بھی تبدیل ہوتا ہے. اوپن ایئر کے اندر آپ واک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ دونوں طرف سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اگر آپ اس کو ایکسرسائز کو خالی واک کو بھی اگر ینگ جنریشن ہے جو سن رہی ہے ہم کو، وہ اگر اس کو تھوڑا بہت اپنی ایکسرسائز مسلس کو بھی جو ہے نا اسٹرینتھ رکھیں، قابو رکھیں. اب یہ نہیں کہ اس کے اندر اپنے جو ہے نا باڈی بلڈنگ ہی کرنی کا ہے. سلسلہ کر لے وہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں. کیونکہ اگر آپ نے ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا تو ایکسرسائز بے معنی ہو جائے گی آپ کے لیے، وہ ویکنیس بڑھے گی آپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کمزوری کے اندر ایک مین وجہ جیسے ابھی آپ نے پہلی بھی عرض کی تھی، انیمیا یعنی خون کی کمی. موسٹ کامن جو انیمیا ہو رہا تھا وہ آئرن ڈیفیشنسی. اس کے بارے میں کیا؟ وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں سب سے زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں انیمیا خون کی کمی ہمارے یہاں بڑا کامن سی بیماری ہے اور بالخصوص خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. ایک تو جیسے آپ نے بتایا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. انیمیا خون کی کمی کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں نا. اب خالی خون کی کمی، اب بولیں گے ڈاکٹر صاحب خون کی کمی ہے، خون کی کمی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ پیشنٹ آتے ہیں وہ خود آ کے خود بھی بتا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب خون کی کمی ہوئی ہے. ہاں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی فیلنگس ہوتی ہیں، کچھ ان کو بتا بھی دیتے ہیں، لوگ بھی بتا دیتے ہیں، آنکھیں وغیرہ دیکھ کے بتا بھی دیتے ہیں کہ یار تھوڑا سا خون کا کم لگ رہا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. تو اس وجہ سے وہ مشورہ کرنے آئے تھے کہ خون تو کم نہیں لگ رہا. لیکن جس میں اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو چیک کروا لیا جاتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ کروا کے چیک کر لیا جاتا ہے. ٹیسٹ کراتے ہیں، ہیموگلوبن اسٹینڈرڈ 12 سے 15 ہونا چاہیے، اور اگر 12 سے کم ہے تو ہم اس کو بولیں گے خون کی کمی. خون کی کمی ہوگا. لیکن اس میں لیول اگر بہت زیادہ کم ہوگا
تو اس میں جیسے بہت سارا 6 یا 7 آئے تو اس کے اندر انڈیکیشن بنتی ہے خون کی بوتل لگوا لیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر. اگر مریض کی کیفیت یہ اجازت دیتی ہے کہ اس کو یہ خون کی بوتل لگائی جا سکتی تو آپ بالکل لگائیں اس کو, لیکن ڈاکٹر جب ایڈوائز کرے گا تب یہ خون کی بوتل ایسے نہیں لگتی کبھی بھی. اس کی جب تک ڈاکٹر ایڈوائز نہ کرے, پرمیشن نہ دے, جب تک وہ خون کی بوتل نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ خون کی کمی اب جن کو ہوئی ہوئی ہے وہ کیا اپنی غذا میں کیا کیا چیزیں لیں؟ دیکھیں غذا کے اندر تو بیسٹ چیز تو یہی ہے کہ آپ آئرن کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں جن میں آئرن زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ گوشت ہے دودھ میں مل جائے گا, گوشت میں, مطلب فروٹس میں آپ چلے جائیں, سبزیوں میں چلے جائیں, صحیح, ان میں اکثریت میں آئرن ہے. سب سے رچ سورس تو کھجور ہے آئرن کی. بالکل, مطلب آپ یہ دیکھ لیں کون سی چیز ایسی ہے جس میں آئرن موجود نہیں ہے. تقریباً کم و بیش سب میں 19-20 کر کے موجود ہے. تو اگر جیسے ہم نے بتایا کہ اگر آپ سبزیوں کا پیٹرن یا دالوں کا پیٹرن یا فروٹس کا پیٹرن اپنے کھانے کے جدول میں رکھیں گے تو آپ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے, اس سے بھی بچ سکتے ہیں. اور دوسرا, جب آپ پانی کی مقدار جسم میں پوری رکھیں گے, جو ایک نارمل اسٹینڈرڈ ضرورت ہوتی ہے ہماری باڈی کو, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کام کی نوعیت پہ کہ آپ کی کام کیا کرتے ہیں, لیکن جو نارمل ضرورت ہے وہ 8 سے 10 گلاس ہے, وہ آپ پوری کریں گے تو آپ جسم کی اسکن کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا آپ کا, آپ کے باڈی کے اوپر اوورآل بہت اچھا اثر پڑے گا. تو جب آپ ان نیچرل سورسز کی طرف آ جائیں گے تو آرٹیفیشل سورسز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ جو ہے اس قسم کی ادویات کی طرف جائیں یا ڈرپس کی طرف جائیں, ان کی حاجت ہی نہیں پڑے گی. ڈاکٹر صاحب یہ آئرن ڈیفیشنسی ہو گئی یا خون کی کمی ہو گئی, کس ایج سے ان کو انڈر کنسیڈریشن یعنی احتیاطیں شروع کر دینی چاہیے؟ دیکھیں خون کی جیسے بالخصوص فیمیل پیشنٹس میں خون کی کمی جہاں ہوتی ہے تو وہاں پہ آئرن ڈیفیشنسی کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آئرن کم ہو رہا ہے, یعنی ہماری باڈی کو آئرن مل نہیں رہا ہے. اب آئرن لینے کا سورس کیا ہے ہمارے پاس؟ کھانا پینا. اب کھانا پینا تو ہمارا شروع سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, پہلے سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یعنی پیدائش کے پہلے دن سے اسٹارٹ ہو گیا کھانا پینا. اب اگر آپ کا اب یہاں پہ اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آئرن ڈیفیشنسی آپ کو آگے جا کے مل جاتی ہے, بہت ارلی سٹیج پہ مل جاتی ہے. پھر یہ اینڈ تک آپ کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ آپ 60 سال کی عمر میں بھی مل جاتا ہے, آپ کو 50 کی عمر میں بھی. فیمیل میں زیادہ مل جاتا ہے. فیمیل کی ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے یہاں, فیمیل کا ورک اتنا زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ آئرن سپلیمنٹ پراپر طریقے سے نہیں مل پاتا, جس کی وجہ سے ابھی یہ دیکھیں نا کہ اسی کی وجہ سے میری اپنی ایک آبزرویشن یہ ہے کہ اکثریت خواتین جو ہے خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں. پھر ان کو بلڈ اگر ان کو لگایا جا رہا ہے تو اگر ریشو نکالا جائے تو خواتین کو بلڈ لگانے کا ریشو ویسے زیادہ بن جاتا ہے کہ ان میں خون کی کمی. ڈاکٹر صاحب یہ آئرن کی کمی یا خون کی کمی اس کی وجہ سے بھی کوئی سمٹمس آتے ہیں؟ نہیں, بالکل کمزوری کے علامات تو آتے ہیں, اس میں چکر آنے لگ جاتے ہیں آدمی کو, جسم میں درد ہونے لگ جاتا ہے, پٹھوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے, بہت سارے اور دوسرے علامات بھی ہوتے ہیں. ڈفرینٹ پیشنٹ ڈفرینٹ علامات لے کر آتے ہیں. بعض لوگوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے, اٹھ کے بیٹھتے ہیں یا تھوڑا سا چلتے ہیں, جن کو بالخصوص فیمیل جو پیشنٹ ہیں ان کو اپنی ڈائٹ کے اندر یہ آئرن کے حوالے سے توجہ دینی چاہیے. بالکل سب کو دینی چاہیے, فیمیل کو بالخصوص زیادہ دینی چاہیے, اور اپنی ڈائٹ کا اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے. پھل اور سبزیاں جیسے بالخصوص اس میں یہ ہے کہ کالے انگور آتے ہیں, کالے انگور بتائیے. تو آج کل انگور کا موسم بھی ہے, تو کالے انگور جو ہے یہ خون کی کمی کے لیے بہت ہی الحمدللہ مفید ہیں. اسی طرح سے سیب, خوبانی اور جامن, یہ جو پھل ہیں یہ خون کی کمی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اور سبزیوں میں اگر لیں گے تو چقندر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے خون کی کمی کے حوالے سے, پالک کو استعمال کیا جاتا ہے, ٹماٹر کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ٹماٹر جو ہے سرخ خون وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے اور قوت مدافعت بھی اس سے بڑھتی ہے. اسی طرح سے جو ہے خون کی کمی کے لیے ایک اور پھل استعمال کیا جاتا ہے جسے انار کہا جاتا ہے, اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. تو یہ انار جو ہے خون کی کمی کے علاوہ اور بھی بہت سارے امراض میں الحمدللہ مفید ہوتا ہے.
صحیح. یہ سبزیاں اگر موسم کے اعتبار سے پھل وغیرہ جو ہیں استعمال کیے جائیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اس سے بھی ہوگا انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خلیل بھائی نے جو فروٹس کا نام بتایا ہے، جو سبزیوں کا نام بتایا ہے، مطلب یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ہماری دسترس میں نہیں ہیں یا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. صرف یہ ہے کہ اس کو نیت کریں کہ اس چیز کو استعمال کریں گے تو صحیح فائدہ اٹھائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ عمومی طور پر ہم ان چیزوں پہ بہت کم توجہ دیتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے ان کو استعمال کر لیتے ہیں، جیسے انگور کا تذکرہ کیا ہے اور چقندر وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی. تو جو چیز آسانی سے اویلیبل ہے، اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جو نیچرل سورس ہے، قدرتی سورس ہے، تو آرٹیفیشل سورسز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس میں پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، ساری چیزوں کا ٹائم کا بھی خرچہ ہوتا ہے، ذہنی طور پہ بھی پریشان ہوتا ہے. تو قدرتی چیزیں جب ان کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کافی حد تک اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کمزوری کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک چیز یہاں پہ مینشن ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے کہ کیفین کا اوور لوڈ، یعنی کیفین کا زیادہ استعمال. جو لوگ چائے، کافی، کولڈ ڈرنک زیادہ مقدار کے اندر پی رہے ہوتے ہیں، اب ان کو جسم کو کیفین کی عادت ہو چکی ہوتی ہے. جو کیفین باڈی میں جسم کے اندر جاتی ہے، یہ یعنی پیشاب آور ہوتی ہے، اس میں پیشاب کی مقدار بڑھا دیتی ہے. جتنا باڈی میں سے پیشاب نکل رہا ہوتا ہے تو آپ کے الیکٹرولائٹس یعنی ڈی ہائیڈریشن کے سمٹمز پیدا ہو رہے تھے. تو اس طرح کے لوگ جو ینگ ایج گروپ کے ہیں، جتنے سافٹ ڈرنک، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، چائے یا کافی کا جتنی وافر مقدار میں استعمال کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ کیفین اوور لوڈ کے سمٹم آ جاتے ہیں. اور پھر ان کے اندر یہ خاص سمٹمس آتے ہیں. ایک تو ویکنیس، دوسرا گھبراہٹ، مسلز کے اندر ان کے پیلپیٹیشن وغیرہ، مسلز کے اندر ایک تو فٹیگ بھی آتی ہے اور پیلپیٹیشن کے سمٹمس آ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم لوگ اس کو بولتے ہیں وڈرول سمٹمس آ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ نہیں، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اگر ہم دو چیزوں کو فی زمانہ لائف کے اندر سے نکال دیں، کٹ آف کر دیں، اس میں ایک اسموکنگ اور ایک الکوہولزم، یہ دو چیزیں اگر آپ ہٹا دیتے یہ ہیں، سافٹ ڈرنکس اور چائے کافی یہ زیادہ مقدار میں نہ پئیں ہم، وہ اس میں آ گئی نا، کیفین کے اندر آ گئی ساری کی ساری، کہ آپ ان چیزوں کو آپ جو ہے نا، اگر ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں، سافٹ ڈرنکس وغیرہ ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں نا، جز تو وہی ہے نا ساری چیزوں. صحیح. تو اب اگر ان چیزوں کو آپ ہٹا دیتے ہیں تو آپ کافی حد تک 80% بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب اتنی بڑی اسٹڈی کی گئی ہے تو اس پہ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. اس میں کچھ علاماتیں ایسی ہوتی ہیں ویکنیس کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ یہ علامات کسی کو نظر آئے تو اس میں وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع فرما لیں. اس میں 2-3 علاماتیں ہیں. ایک ہے ڈیزینس. ڈیزینس کو اردو میں کیسے کہیں گے؟ جیسے چکر آتے ہیں، بہت زیادہ چکر آتے ہیں نا، اور اس جیسی یہ چیز محسوس ہوتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ایک چیز ہوتی ہے کنفیوژن، یعنی کہ آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، عجیب سی اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرے. بولنے کی صلاحیت میں اگر اس کو دشواری ہو رہی ہے، یعنی ڈیفیکلٹی ان اسپیکنگ، بولنے میں اس کو پرابلم آ رہی ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے فوری طور پہ. اور دیکھنے میں اگر اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، جیسے ویژن کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی ڈبل ویژن آ رہا ہے یا کلر ایسا آ رہا ہے یا کوئی اندھیرا آ رہا ہے آنکھوں کے آگے، اس میں آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. سینے میں اگر کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو وہ چیسٹ پین، اس پہ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرے. اور ساتھ میں سانس میں اگر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو یہ 4 5 6 جو چیزیں ہیں، اگر ان میں سے خدا نخواستہ کسی کو کوئی علامت آتی ہے تو وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، تاکہ یہ ایک ویکنیس کی خطرناک آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ علامت ہو سکتی ہے. علامت ہو. ہاں، تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسا آپ نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، ڈائبٹک، شوگر، یہ بہت کامن بیماری ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے. بہت فرق پڑتا ہے اس میں. جب ہائپوگلیسیمیا یا ہائپر گلیسیمیا میں، یعنی شوگر لیول ہائی شوگر ہوا لیول ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو اس میں آپ کے پورے سسٹم پہ افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ
اوپر سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم آپ کے تمام سسٹم کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے سب سے زیادہ ظاہری طور پہ نظر آنے لگ جاتی ہے، اور آپ کی مسل ویکنیس جو ہے نا وہ زیادہ نظر آنے لگ جاتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ، پنتھوں میں کمزوری محسوس ہونے لگ جاتی ہے، سانس کا پھولنا ہے، یہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اس میں یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے سب میں ہو، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ضروری نہیں ہے سب میں ہو، لیکن یہ ایک مین وجہ ضرور ہوتی ہے ڈائبٹیز۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ڈائبٹک کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ضلع فیصل آباد سے محمد شعیب بات کر رہا ہوں۔ آپ کا مدنی کلینک بہت اچھا ہے۔ آج جسمانی کمزوری موضوع چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش یہ کرنا ہے کہ ایک نارمل آدمی کا کم از کم، جس کی عمر تقریباً 40 سال ہو، کم از کم کتنا ویٹ ہو تو وہ مطلب یہ کہ اس کی فٹنس ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ویٹ کتنا ہونا چاہیے انسان کا، اور اگر کمزوری ہو رہی ہو تو اس کے لیے کیا یوز کرنا چاہیے؟ بہت مہربانی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری کال دیتے ہیں۔ میں نصیر احمد اتاری جہلم سے عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ میری عمر تقریباً 40 سال ہے، اور میرے سر میں درد رہتا ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دوسرا میرے نا یہ لک میں بھی درد رہتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ معلومات دینے۔ ٹیسٹ وغیرہ میرے کلیئر ہیں، ٹیسٹ میں نے کروائے، ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ معلومات دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ جی، میرا نام سلمان ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میرے کو گھٹنوں میں بہت پین رہتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، چلتا پھرتا تو پتہ نہیں چلتا، مگر گھٹنے میں میرے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا کوئی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ابھی یہ 3 کالز ہیں، مزید کالز بھی موجود ہیں۔ پہلے کالر جو ہے انہوں نے سوال کیا ہے، 40 سال انہوں نے اپنی عمر بتا دی ہے، وزن یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں ان کی ہائٹ بھی جاننا ضروری ہے۔ ہاں بالکل، اس میں ہائٹ ہونا بہت ضروری ہے وزن کے لیے، لیکن اس میں ایک آسان سا خلیل بھائی باپا نے فارمولا دیا ہے آسان سا، اگر وہ آپ عرض فرما دیں گے۔ کیا چیز؟ وزن کے حوالے سے جو ہے کہ وزن عمومی طور پہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ تو ہائٹ کے حساب سے وزن کا ہے ترکیب، ہائٹ کے حساب سے۔ تو اس میں اگر ایک نارمل ویٹ لے لیتے ہیں، اگر فیملی ہسٹری آپ کی نہیں ہے، خدا اس میں جو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خاندانی ہسٹری ہوتی ہے اس کے اندر کسی کا فیملی کے اندر وزن کم ہوتے ہیں، کسی میں وزن بہت زیادہ ہوتے ہیں، نارمل اگر آپ رہتے ہیں تو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 55 to 60 kg کے قریب ان کا وزن ہونا ہے۔ یہ سٹینڈرڈ 40 سال میں ہونا چاہیے۔ اس سے زائد ہو رہا ہو تو وہ تشویش کی بات ہے۔ ہاں تشویش کی اگر بات ان کی ہے۔ ہائٹ بھی کم ہے اور وزن 60 سے زائد ہے۔ ہاں ہائٹ امپورٹنٹ ہے ان کو نا، ہائٹ انہوں نے نہیں بتائی، ہائٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک رف ہم نے آئیڈیا بتایا کہ اتنا کم و بیش اتنا، کم و بیش اتنا ہونا چاہیے۔ دوسرے کالر ہیں ڈاکٹر صاحب جی، ان کی عمر 40 سال ہے، ان کو سر میں درد کی شکایت ہے، انہوں نے کہا کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے، باقی ان کی جو رپورٹس ہیں وہ تو کلیئر ہے۔ ہاں کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کمر میں بھی غالباً ان کے درد ہوتا ہے، لک بولا تھا نا، لک میں درد ہوتا ہے، تو وہ کمر میں بھی ان کے درد ہوتا ہے۔ تو جہاں تک سر کے درد کا سوال ہے کہ اگر کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو اگر کوئی اور علامت نہیں ہے، آپ کو کوئی اور ایشو نہیں آتا ہے، جیسے نظر کا دیکھنا ہے ایسا، یا ناک کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو، تو پھر کبھی کبھی تو کسی کو بھی سر میں درد ہو سکتا ہے، ایگزرشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹینشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر کبھی کبھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ، مستقل بنیاد پہ ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا تحقیق کروا لیجیے گا۔ جہاں تک کمر میں درد کا سوال بتایا گا، اس میں آپ نے بتایا کہ جو رپورٹیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ کی تقریباً نارمل ہی آئی ہیں۔ اب رپورٹیں کون سی کروائی ہیں، کوئی ایکس رے وغیرہ آپ نے کروایا ہے، کوئی ایم آر آئی کروایا ہے، ایسی کوئی آپ نے چیزیں اگر کروائی ہوئی ہیں تو اگر وہ نارمل آئی ہیں تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک توجہ یہ دلانی تھی کہ انشاءاللہ بھی کریں گے اس پہ، کہ عموماً بیک پین رہتی ہے، اس کا سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کرا بھی لیں، ایکس رے کرا لیں تو بظاہر فائنڈنگ کوئی نہیں ملی ہوتی، مسکولر اسپازم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ مزید ڈسکشن ابھی کر لیں گے۔ اس میں یہی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی یہ چیزیں نارمل ہیں، سپوز جیسے کہہ رہے ہیں رپورٹیں نارمل ہیں، انہوں نے ایکس رے وغیرہ انہوں نے کرا لیے ہوں گے، یہ نارمل ہیں، تو آپ 2 چیزوں کا خیال کریں کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو جس جگہ پہ آپ سوتے ہیں اگر گدا ہے
गद्दा कोई पुराना तो नहीं है, सही। नहीं, फॉर्म वाले गद्दे पुराने होते हैं, चल रहे होते हैं काफ़ी अरसे तक, वो भी कमर में तकलीफ का बाइस बन जाते हैं। या आप जब रात को सोते हैं तो किसी ऐसे पोस्चर पे तो नहीं सोते, किसी ऐसे पोजीशन पे नहीं सोते कि आपके पट्टे जो है ना एक ही सिम पे पड़े रहते होंगे, 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक ही सिम पे हों, उसकी वजह से भी स्पास्म हो जाता है। अपने काम की नोयत का भी ध्यान रख लें कि आप जो काम करते हैं उसमें बैठने का काम ज़्यादा तो नहीं है, क्या है क्या नहीं है, पोजीशन क्या है आपकी, कुर्सी का लेवल क्या है आपका। ये अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं आपकी और रिपोर्ट्स भी आपकी नॉर्मल हैं, तो मेरे ख्याल में सिंपल आपका जो है मस्कुलर स्पाज्म यानी पट्टों का खिंचाव वगैरह होगा, जो किसी दवा वगैरह से इस्तेमाल करने से ये कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर, पट्टों का स्पाज्म हो वो या अकड़न हो गई हो तो उस पर कैसे मसाज करा लें ऑयल वगैरह से, वो भी फायदेमंद है? पेन किलर ना लें, जरूरी नहीं है कि पेन किलर ही लें, अमूमन रिस्पॉन्स कर जाती हैं। इसमें मेरा इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है कि ऑयल से रिस्पॉन्स आता है। टॉपिकल वो सॉल्यूशंस होते हैं, वो टॉपिकल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि अगर उनका तो है कि वो आप लगाते हैं तो उससे आपको फायदा हो जाता है, अगर ऑयल से मसाज अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। अभी एक अमूमन वो होते हैं ना बहुत खतरनाक वाले मसाज वाले जो होते हैं, जो करते होते हैं जो अच्छा वो तो बहुत डेंजरस होते हैं। हाँ, मैं उसको ही पूछना बहुत डेंजरस होते हैं। क्या उम्मीद तौर पे तो वो देखा गया है, बाकायदा कूदते हैं पे कमर के ऊपर कूदते हैं, पट्टों में तकलीफ होती है। तो ऐसी गलती ना करवाया करें, खुदा ना खास्ता किसी को ऐसी तकलीफ हो तो डॉक्टर से रुजू कर लें, क्योंकि आप बड़ी नाजुक सी जगह होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बहुत नाजुक होती है, और मतलब पूरी लाइफ का आपका कंट्रोल सिस्टम है, पूरा वजन, बॉडी का वजन, आपके पूरी बॉडी का वजन कंट्रोल सिस्टम है पूरा का पूरा आपका। वहां कहीं डैमेज हो गया तो खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। खलील भाई ने बता दिया। खलील भाई, एक तो ये अर्ज करना था कि कमर के दर्द के हवाले से रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए कि, और घुटनों के दर्द भी इन्होंने फरमाया था। सही। तो चलते फिरते या गनीयू पढ़ते रहें, उठते बैठते चलते फिरते, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है वो भी इससे ठीक होगा। घुटनों का, जोड़ों का और कमर दर्द वगैरह या जिस्म में कहीं भी दर्द होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो दर्द है वो जाता रहेगा। इसी तरह से दर्द सर के हवाले से भी इरशाद फरमाया था। तो दर्द सर के लिए एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, सूरतुन नास जो कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है, इसे 7 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ। ये पढ़कर सर पर दम कीजिए, और अगर अभी दर्द बाकी हो तो दूसरी बार भी इसी तरह यानी 7 मरतबा सूरतुन नास अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़कर दम कीजिए। अगर अब भी दर्द है तो तीसरी बार भी इसी तरह दम कीजिए। पूरे सर का दर्द हो या आधे सर का दर्द हो, कैसा ही शदीद दर्द हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 3 दफ़ा इस तरह दम करने से जाता रहेगा। और डॉक्टर साहब ने जो है वो शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत के हवाले से जो है वज़न का जो आपने इरशाद फरमाया, फ़ैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल, इसका एक बाब है पेट का कुफ़्ल मदीना, इसके सफ़हा नंबर 710, इसमें आपने तहरीर फरमाया है कि औसत कद, यानी आप फरमाते हैं कि वज़न की मिक़दार जो है, जिस्म वज़न की मिक़दार अपने अपने कद के लिहाज से होती है। सही। औसत कद 5.5 फीट यानी 66 इंच वाले मर्द का वज़न 150 पाउंड यानी पाउंड में होगा 68 kg। सही। 68 kg होता है। और औसतन औरत का जो 5.25 फीट यानी 63 इंच जो है कद हुआ करता है। तो इसका जो है वज़न जो है 130 पाउंड यानी तकरीबन 59 kg से हरगिज़ बढ़ना नहीं चाहिए। सही। तो आप फरमाते हैं कि अपना कद नाप कर दिए हुए अंदाजे के मुताबिक जो कोई चाहे अपने वज़न का हिसाब लगा सकता है। कद और वज़न के हवाले से कद दोबारा सुन लीजिए कि आमतौर से औसतन जो कद होता है मर्द का जो होता है वो 5.5 फीट यानी तकरीबन 66 इंच, और इसका वज़न होना चाहिए 68 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सही। 1 इंच के हिसाब से आप यूँ कह लें कि 1 kg कह लें। सही। इसी तरह से इस्लामी बहनों का जो औरतों का जो होता है 5.25 फीट यानी 63 इंच 130 पाउंड यानी 59 kg जो है
یہ ہونا چاہیے. کم و بیش اتنا ہونا چاہیے. سے اسی وزن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے 30 سال کے، ان کے گھٹنے میں درد کی شکایت بول رہے ہیں. اس میں وزن اب امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے اندر اپنا وزن اگر ہمیں بتا دیتے تو آسانی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا 30 سال کی ایج کے اندر گھٹنوں میں درد کی شکایت آ سکتی ہے نارملی؟ اگر ہم اس پہ جاتے ہیں، بکش پہ جاتے ہیں، تو بکش پہ ذرا چانسز کم ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کے حساب سے یہ عمر کم ہے تھوڑی سی. لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو فی زمانہ یہ کیسز نظر آتے ہیں ہمیں. ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی وجوہات بھی ہوتی ہوں گی؟ اس کی جو ایک سب سے مین وجہ جو آتی ہے نا، وہ آتی ہے آپ کا وزن. وزن آپ کا زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جوڑوں پہ وزن پڑ رہا ہوتا ہے، ویٹ پڑ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. پھر لیک آف ایکسرسائز، چلنا پھرنا نہیں ہوتا ہے، چلنا، اور پھر وہی گھوم پھر کے وہیں کھانے پینے میں بات آتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہڈیوں کی کمزوری جیسے ہو جائے اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جوڑوں میں درد آ گیا ہے؟ بالکل، اس میں ہڈیوں کی کمزوری میں ہوتا ہے کہ ہڈیوں کی کمزوری میں تو یہ ہوتا ہے کہ پوری باڈی کی ہڈیاں درد کر رہی ہوتی ہیں. اچھا. اس کے اندر یہ کہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ نے اگر چھو لیا تو چھونے سے بھی وہ درد کر رہا ہوتا ہے. وہ اتنی تکلیف کر رہی ہوتی ہے جس کو آپ عمومی طور پہ آپ کہتے ہیں نا بھوربھرا پن آ جاتا ہے ہڈیوں کے اندر. عمومی طور پہ اولڈ ایج کے اندر ہوتا ہے، بزرگوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، ینگ میں تھوڑا کم. یہ ریسرچ ایک بھی پڑھ رہا تھا، اس میں کم و بیش 1 بلین پاپولیشن ورلڈ وائڈ سفر کر رہی ہیں وٹامن ڈی ڈیفیشنسی سے. وہ لیڈ کرتی ہیں کیلشیم کی کمی. کیلشیم ضروری ہوتا ہے ہڈیوں کے لیے. بالکل. جب ہڈیوں میں کیلشیم ہی نہیں ہوگا، طاقت نہیں ہوگی، مسلز کے اندر بھی نہیں ہوگی، کیلشیم کی کمی ہوگی، تو کس طریقے سے چلے گئے یہ معاملات؟ تو وٹامن ڈی کس طریقے سے ہم ڈائٹ میں لیں اور کس طرح سے اس کی کمزوری پوری کی جائے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے اسٹڈی بتائی ہے یہ بالکل درست ہے. اور آج کل ہم لوگوں کو جو لیونگ پیٹرن ہے کہ ہم دھوپ وغیرہ سے ایکسپوجر نہیں ہے. میں پچھلے دنوں ایک دفعہ سیمینار میں گیا تھا تو وہاں پہ اسی ڈیفیشنسی کے اوپر ہی کچھ لیکچر وغیرہ ہو رہا تھا. انہوں نے بڑے اسٹیٹسٹکس جو بتائے تھے وہ بڑے حیران کن تھے کہ کم و بیش 80 سے 90% جو آبادی ہے پاپولیشن وہ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا شکار ہے. اور بڑے چیلنجنگ کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی کہ جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ چیک کروا لیں، میں کہتا ہوں 90% ڈاکٹر صاحبان کا بھی وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوگا ان کو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے دلائل کے ساتھ بات کی اور جو انہوں نے وجوہات بیان کی وہ بہت صحیح تھی. انہوں نے پورا ایک ڈائٹ پیٹرن بتا دیا کہ فی زمانہ ڈائٹ پیٹرن ہم لوگوں کا کیا چل رہا ہے. اگر میں اس کو اپنے اوپر نافذ عمل کروں تو میں سمجھتا ہوں 90% میں بھی اس پہ عمل کر رہا ہوں. صحیح. ان چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی خوراک میں کیا لے رہے ہیں ہم لوگ، ہماری پانی میں کیا ہے، ہمارا دودھ لے رہے ہیں نہیں لے رہے، مچھلی کا کتنا استعمال ہے، انڈے کا کتنا استعمال ہے ہماری لائف کے اندر، سبزیوں کا کتنا استعمال ہے ہماری لائف کے اندر، سن ایکسپوجر ہماری لائف کے اندر کتنا ہے. اگر ہم ساری کو کیلکولیشن کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا شکار ہوں گے. اور اگر اوور آل جیسے آپ نے اسٹڈی بتائی کہ پوری اسٹڈی کی جو اتنی بڑی اسٹڈی بتائی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو فیمیلز کے اندر اسلامی بہنوں کے اندر تو اس کے سمٹم پہ کچھ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہوں گے. دیکھیں اس میں ان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو خون کی کمی، صحیح، ایک تو کمزوری، یہ پھر وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا معاملات الگ، پھر لیک آف ایکسرسائز، کیلشیم الگ، پھر دوسرے معاملات الگ ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مطلب ہائی لائٹ ہو جاتی ہے یہ چیز جو نا، بہت زیادہ ابھر کے کمزوری کی علامتیں جلدی آ جاتی ہیں. بالکل، بہت زیادہ ابھر کے بھی آ جاتی ہے اور بہت جلدی آ جاتی ہے، ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. ایون ینگ بچیوں میں بھی جو ہے نا یہ دیکھا ہے کہ ان کو باڈی ایک ہوتا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے اور بڑا شدید قسم کا ہوتا ہے کہ یہ آپ بہت ہلکا پھلکا درد ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بڑا شدید قسم کا درد ہوتا ہے. ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات داخل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ داخل کر یا داخلے کے بعد ٹریٹمنٹ وغیرہ کرنے کے بعد سیٹل کرنے کے بعد پھر کر دیا. اچھا، وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس کے اندر اگر ہم وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کو لے لیتے ہیں تو عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے جسم میں درد ہو رہا ہے، یہ آپ نے لیول چیک کرایا، لیول آپ کا کم ملا، لیول کرنے کے بعد آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا، میں سیٹ ہو گیا بالکل. اب 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 5 مہینے بعد دوبارہ چلا آ رہا ہوتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب پھر ہو گیا درد. اب پھر کیوں ہو گیا درد؟ جب آپ نے ڈیفیشنسی ختم کر دی اس کی تو وہ درد کیوں ہو گیا؟ سوال پھر وہیں آپ کی لائف اسٹائل پہ آ جاتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، مینٹیننس ڈوز نہیں دیا، آپ نے اس کو تو پورا کر دیا
صحیح. لیکن اس کو مینٹین کس طرح کرنا ہے صحیح. وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. اور وہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ اپنی لائف سٹائل چینج کر کے کریں گے. صحیح. جب آپ اس کو چینج کر لیں گے تو آپ کی وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا شکار وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کچھ کالز اور ہیں, کالز لے لیتے ہیں. کال سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ مدنی کلینک میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل حج کے قافلے سوئے مدینہ رواں دواں ہیں. حاجی ایسی کون سی غذا استعمال کریں کہ وہ چلنے پھرنے میں قوت و طاقت برقرار رہے؟ دوسری کال بھی دیجیے. میں عمران بات کر رہا ہوں, لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارا یوریک ایسڈ بڑھ گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ یوریک ایسڈ میں لیبارٹری میں ٹیسٹ کرایا تھا کہ یوریک ایسڈ زیادہ ہو گیا ہے تو کیا استعمال کرنا چاہیے؟ صحیح. ایک اور کال دے دیجیے. محمد ظفر اقبال راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں جی. یہ 2 بچے ہیں جی, دونوں ہمارے بچے ہیں نا, تو ان کو گندم سے الرجی ہے. پوچھنا چاہتے تھے کہ دونوں بچوں کو گندم سے الرجی ہے تو ان کا کوئی حل بتا دیجیے. ڈاکٹر صاحب ایک جو پہلی کالر ہے یہ حج کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ڈائٹ کس طرح کی لی جائے, شروع سے لی جائے یا دوران حج لی جائے کہ تاکہ یہ واک کرنے کی طاقت وغیرہ ان کے مینٹین رہے. دیکھیں ڈائٹ آپ اپنے جو وہاں پہ آپ کا جدول ہے اس کے حساب سے دیکھیں آپ. صحیح ہے. کہ آپ کا جدول کیا ہے, آپ کون سا جو ہے نا فریضہ سر انجام دینے جا رہے ہیں. صحیح. کیا کر رہے ہیں آپ. اگر بہت زیادہ مشقت والا کام ہے تو آپ اسی حساب سے جو ہے ڈائٹ صحیح پلان کریں گے, یعنی کہ پانی کی مقدار اسی حساب سے اپنی باڈی کے اندر پورا کریں گے. وہ فروٹس کے ذریعے پورا کریں, سادہ پانی کے ذریعے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے وہاں حج پہ چلے گئے, وہاں پہنچ گئے, وہاں پہ جا کے اپنی غذا کس طریقے سے رکھی جائے ان کو, کہ جیسے وہاں تو جیسے اب یہ سلیکشن تو مشکل ہے کہ آپ کھانا سلیکٹ کریں گے کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا. دیکھیں تو مشورتاً تو میرے خیال سے یہی ہوگا کہ کم سے کم کھانے پہ ہی توجہ دی جائے. دیکھیں نارمل کھانا کھائیں, جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو کھانی ہے. صحیح. لیکن نارمل کھانا کھائیں, لیکن نارمل کو بھی اگر بیلنس کریں. ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے وہاں گرمی ہے, ٹیمپریچر بہت تقریباً 40 تک جا رہا ہوگا, تو اتنے ہائی ٹیمپریچر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ پانی. ہائیڈریشن صحیح کریں, اپنی پانی کی مقدار جو ہے وہ باڈی کے اندر پوری. کیونکہ ویکنیس ہوگی تو پھر چلنا پھرنا مشکل. ہائیڈریشن نہیں ہوگی. لیکن آپ کو جیسے اسپیشلی خاص کر بزرگ جو ہیں ان میں پانی کی کمی زیادہ ہو سکتی ہے. اس لیے اگر آپ فرض کریں کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو طواف کر رہے ہیں جیسے حج کے سیزن میں بہت زیادہ رننگ کرنی پڑ رہی ہے, صحیح, تو اس کے اندر کوشش کریں کہ اپنی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی مقدار باڈی کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب وہاں پہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کولڈ ڈرنک یعنی اور جوسز بہت زیادہ وافر مقدار میں اویلیبل ہوتے ہیں, کچھ زیادہ ٹھنڈے بھی اور ٹھنڈی مقدار میں بھی ہوتے ہیں, تو کوئی ٹھنڈی فارم میں پینا کیسا؟ کولڈ ڈرنک بھی ہے اور ٹھنڈی بھی ہے. ٹھنڈا اگر آپ پی رہے ہیں تو ٹیمپریچر بہت ہائی ہے. ٹھنڈا آپ پی رہے ہیں, ہم نے ٹھنڈے پانی کے حوالے سے بات کی تھی, اس میں یہی ہے کہ آپ کا نفسانی سکون تو مل جاتا ہے آپ کو, جسمانی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اس سے. تو آپ بہتر یہی ہے کہ جو نارمل پانی ہے یا نارمل اگر آپ جوس سادہ پانی ہے, جوس بھی اگر سادہ ہے تو اگر آپ وہ بھی پی لیں گے تو آپ کو اتنی ہی طاقت اتنی ہی صلاحیت آپ کو ملے گی. ٹھنڈک کی وجہ سے وہ صلاحیت بڑھ نہیں جاتی, وہ اتنی ہی رہتی ہے اس کے اندر. تو اگر آپ وہ بھی لے لیں گے تو اس سے بھی آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. دوسرے کال رہے ڈاکٹر صاحب ان کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. دیکھیں یورک ایسڈ کے حوالے سے جہاں تک یہ بیان کر رہے ہیں تو ان کو کھانے پینے میں ایک احتیاط کرنی چاہیے کہ بالخصوص گوشت وغیرہ, بڑے کا گوشت وغیرہ جو ہے, چکناٹ وغیرہ جو ہے, ان سے تھوڑا احتیاط کریں, واک کریں. یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں. تیسرا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں, کنسرن سے رجوع کر لیں, جو بھی ان کے فزیشین. اور ان کی جو دوا اگر جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہو اس کو ذرا پابندی سے ان سے وزٹ کر لیں تاکہ یہ ان کا سسٹمک ایگزامینیشن چیک کر لیں, کیونکہ وہ دوا اسٹارٹ کرانے سے پہلے بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ یار کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن جب آپ ان مسئلوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑی احتیاط سے آپ کو دوا دینی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر اگر پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ ہاں بھی اسٹارٹ کر دیں تو پھر اس کے بعد کا جو فیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے بعد یہ بڑا صبر آزما فیس ہوتا ہے کہ بڑے لمبے عرصے آپ کو وہ دوا کھانی ہوتی ہے اور پراپر آپ کو ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہوتا ہے. غذا میں ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا گوشت بند کرنے چاہیے, نیمکو وغیرہ باہر کے جو آئٹم ہوتے ہیں جیسے سموسے وغیرہ یہ بھی بند کر دینا. بیکری آئٹم سارے بند. بیکری آئٹم سارے اس میں آ گئی نا, چکناٹ تو آ گئی نا. صحیح, چکنائی والی جتنی بھی آپ لیں گے اس میں چکناٹ موجود ہے. آپ صحیح, ان سے بیکری آئٹم سے بھی تھوڑا سا اوائڈ کریں.
کیک وغیرہ ہیں، پیسٹریز وغیرہ ہیں، ان سے بھی تھوڑا سا اوائڈ کرنی چاہیے، صحیح. کیونکہ ان میں چکناہٹ ہوتی ہے، کریم ہوتی ہے کافی زیادہ، تو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. تیسرے کالر ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے 2 بچے ہیں، ان کو گندم سے الرجی ہے. یہ تو میرے خیال میں پہلے بھی کال آیا تھا. وہی کال تو نہیں ہے، اور بڑا اچھا خلیل بھائی انشاءاللہ آپ خلیل بھائی نے نسخہ بتایا تھا، اگر وہی بتا دیں. اس کی کچھ وضاحت کرنی تھی. یہ گندم سے الرجی کے حوالے سے جو سوال ہے، پچھلی بار ہم نے ایک گھریلو علاج عرض کیا تھا الرجی کے حوالے سے، تو وہ جو علاج تھا اس کو دوبارہ میں دہراتا ہوں، پھر اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں گل بنفشہ 6 گرام، گل سرخ 6 گرام، منقع 5 دانے اور کالی مرچ 5 دانے اور گڑ جو ہے 12 گرام یہ تھا. تو یہ جو ہم نے گھریلو علاج عرض کیا تھا، یہ عام طور سے جو دھوئیں سے، گرد و غبار سے، سونگنے کے حوالے سے جو الرجی ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے ہے. اور یہ جو گندم سے الرجی جیسے کھانے کے اعتبار سے ہے کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر نے اس وجہ سے منع کیا کہ ان کے لیے وہ موافق نہیں ہوتا. تو وہ اگر چاہیں تو ان کے لیے جو ہے الحمدللہ الگ سے جو ہے گھریلو علاج ترتیب دیا ہے. تو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ گندم کھانے سے الرجی کا گھریلو علاج، تو جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو یہ جو ہے گھریلو علاج جو ہے بہت ہی آسان ہے، اسے خود ہی بنا کر خود ہی استعمال کریں اپنے طبیب کے مشورے سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. تو آئیے عرض کرتا ہوں گندم کھانے سے الرجی کا گھریلو علاج. اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 مربع بیل گری 250 گرام. اس کے ساتھ ایک اور دوا ہے سمندر سوکھ بھی اسے کہا جاتا ہے، سمندر سوکھ، یہ 50 گرام. اور تباشیر نمبر 3 تباشیر 25 گرام. دوبارہ سماعت فرما لیجئے، مربع بیل گری 250 گرام، سمندر سوکھ 50 گرام اور تباشیر 25 گرام. اس کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ مربے کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیجئے، یعنی باریک جو ہے پیس لیجئے، اور پھر یہ جو 2 دوائیں سمندر سوکھ اور تباشیر، ان دونوں دوائیں بھی خوب اچھی طرح باریک پیس کر مربے میں شامل کر لیں اور صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں. اس کی جو مدت ہوگی وہ تقریباً 2 سے 3 ماہ. انشاءاللہ عز و جل گندم کھانے سے جو الرجی، معدے میں خرابی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجیوں کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ عز و جل کچھ مفید غذائیں وہ سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے حاجیوں کے لیے کمزوری اور اعصابی طاقت کا گھریلو علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرنا ہے کہ یہ حج میں جانے سے پہلے اگر کچھ روز اس کو استعمال کر لیں، یا چاہیں تو جو ہے وہاں پر بھی اس کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے، بہت ہی آسان ہے، صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہے. آئیے دوبارہ اس کو سماعت کرتے ہیں ہم. حاجیوں کے لیے کمزوری اور اعصابی طاقت کا گھریلو علاج. نمبر 1 سنگاڑا. سنگاڑا آپ نے دیکھ لیں اسے، تو یہ خشک سنگاڑا اسے کہا جاتا ہے. یہ عام طور سے ٹھیلوں پر بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے، جو کہ خشک نہیں ہوتا. یہ خشک ہونے کے بعد اس کی یہ صورت ہے. یہ ہم نے لینا ہے تقریباً 60 گرام. اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ سونف. اسے بھی کم و بیش سبھی لوگ جانتے ہیں، سونف، اسے بادیان بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی مقدار بھی جو ہے 60 گرام لے لیجئے. اور اس میں جو تیسری چیز ہم نے شامل کرنی ہے وہ ہے مصری. یہ اسے بھی دیکھ لیجئے، مصری. اس کی مقدار جو ہے 120 گرام ہوگی. اب طریقہ استعمال اس کا سماعت فرما لیجئے. تینوں چیزوں کو پیس لیجئے اور 1 درمیانہ چمچ 2 وقت استعمال کریں. شوگر کے مریض مصری شامل نہ کریں اور آدھی چمچ استعمال کریں، یعنی مصری وہ نہ ڈالیں تو پھر 1 چمچ کے بجائے آدھی چمچ استعمال کریں. یہ دوا انشاءاللہ عز و جل اعصابی کمزوری دور کر کے اعصاب اور پٹھوں کو قوت فراہم کرے گی، اور عام جسمانی کمزوری میں بھی مفید ہے. یہ استعمال کرنے سے امید ہے کہ چلنے پھرنے میں انشاءاللہ عز و جل بہت آسانی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. تو یہ بہت ہی جو ہے آسان گھریلو علاج ہے، 3 چیزوں پر مشتمل ہے، تو اسے ضرور استعمال فرمائیں. اسی طرح سے 2 روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں کہ عموماً حجاج کرام کا وہاں جو کام ہوتا ہے وہ
یوں کہہ لیں کہ ایک چلنے پھرنے سے اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہے. طواف بھی چل کر ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے چلنے پھرنے کے حوالے سے. تو تھکن سے محفوظ رہنے اور تھکن دور کرنے کے 2 روحانی علاج. تھکن سے محفوظ رہنے اور تھکن دور کرنے کے 2 روحانی علاج سماعت فرمائیے. نمبر 1، حضرت خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب رب اکبر سلطان بحر بر نے تھکن کا یہ علاج ارشاد فرمایا. سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. سوتے وقت 33 ٹائم سبحان اللہ، اسی طرح سے اسی تعداد میں الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل تھکن جو ہے اس سے دور ہوگی. اسی طرح سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کوئی یا قدوسو، یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کوئی یا قدوسو کا ورد کرتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل تھکن سے محفوظ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، خلیل بھائی نے نسخہ جات جو بتائے ہیں بہت آسان سہل نسخہ ہیں. اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سجل فائدہ ہوگا. باقی جو کمزوری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے سلمان بھائی، ایک کمزوری اور بھی ہوتی ہے، اعصابی کمزوری. اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں، کیونکہ میں آپ کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی آپ کی فیلڈ آگے نیرو کی آ گئی نا. میں نے کہا آپ زیادہ بہتر طریقے سے کلیریفائی کر دیں. ڈاکٹر صاحب، اعصابی کمزوری کچھ بیماریوں کے اندر ہوتی ہے، زیادہ تر جو ہوتی ہے جیسے اعصاب بیسیکلی ہوتے کیا ہیں، پٹھے مسل اور پھر نرو جو ان کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے. تو اعصابی کمزوری موسٹ کامنلی جو زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ڈائبٹک کے پیشنٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر اعصابی کمزوری اس طرح کی بھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر کے اندر سینسیشن بالکل ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہے، بالخصوص پیروں کے اندر. تو سینسیشن نہیں ہوتی، ان کے پاؤں میں کسی بھی قسم کی چوٹ لگ جائے یا زخم لگ جائے احساس ختم ہو جاتا ہے. جیسے گرم چیز پکڑ لیں گے انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی گرم چیز پکڑ لی، اس سے ان کو ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. چونکہ ڈائبٹک بھی ہوتے ہیں تو ہیلنگ پروسیس بھی کم ہو رہا ہوتا ہے، یہ گینگرین کی طرف پیشنٹ چلے جاتا ہے. دوسرا جو اعصابی ویکنیس ہو رہی ہوتی ہے، وٹامنس ہوتے ہیں، وٹامنس B12 ہوتا ہے، وٹامن B6 ہوتے ہیں، یہ ملٹی وٹامنس ہیں. ان کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ اعصابی کمزوریاں آ رہی ہوتی ہیں. ان کی ڈفرینٹ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، جہاں کی نرو ویک ہوئی بھی ہوتی ہے، نرو کمپریشن بھی ہوئی بھی ہوتی ہے. جیسے موروں کے اندر جن کے ڈسک کا پرابلم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اسپازم کا مسئلہ ہوا ہوتا ہے، نرو شیٹیکا جس کو بولتے ہیں، نرو کمپریشن ہوئی بھی ہوتی ہے. تو اس کے اندر ان کے بیک پین بھی آ رہی ہوتی ہے. پاؤں کے اندر سینسیشن آ رہی ہوتی ہے، نمنس آ رہی ہوتی ہے، رات کے اندر بہت زیادہ ریسٹلیسنس ہو رہی ہوتی ہے. اعصابی کمزوری ایک ڈپریشن بھی ہوتی ہے. ڈپریشن کے اندر بھی فٹیگ کے سمٹم بھی مل رہے ہوتے ہیں، اینگزائٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے، نیند بھی کم ہوتی ہے، بھوک بھی کم ہو رہی ہوتی ہے. تو لیکن اس کے لیے ابھی تو ہم جو علامتیں ہم ابھی بتا رہے ہیں یہ تو علامتیں کم و بیش سب میں مل سکتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو ڈپریشن ہی ہو. اچھا، اس میں ایک نیورو سے ریلیٹڈ سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے نا، عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے گروئنگ اسٹیج کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے پٹھے بڑے کمزور ہوتے ہیں. عمومی طور پہ ایک نام دیا جاتا ہے جی بی سنڈروم، گلین بار سنڈروم کا. گلین بار سنڈروم جو ہوتا ہے جی بی سنڈروم کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے گلین بار سنڈروم ڈاکٹر صاحب؟ ہوتا یہ ہے کہ اس میں اسینڈنگ پیرالیسس ہوتا ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف کے جو مسلز ہوتے ہیں نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پھیلتا کس طرح سے؟ زیادہ تر یہ پھیلتا ہے سلمونیلا، یعنی پانی کے اندر کے ٹائیفائڈ سے پھیل جاتا ہے، سلمونیلا سے پھیل جاتا ہے. ایچ پائلورائی کا انفیکشن جو کہ موسٹ کامنلی پانی ہے، یہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے جو چلے جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ جی بی ایس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے گلین بار سنڈروم. کچھ صورتوں کے اندر کچھ وائرل انفیکشن بھی ہوتے ہیں جس کے اندر یہ ونس وائرل انفیکشن ہو گیا تو وہ وائرس ان کے جو نروس وغیرہ ہوتی ہیں دماغ کے اندر ان کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں.
تو نیچے سے لے کے اوپر تک پیشنٹ کے اندر پیرالیسس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ینگ ایج کے اندر بھی ہو جاتا ہے، مڈل ایج میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے تو ضروری ہے ڈائگنوسس کرنا، بہت ضروری ہوتا ہے، تشخیص کرانا. لیکن اس کے علامتیں ویسے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، پیشنٹ نہ چل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. نہیں وہ دیکھے ہیں مریض نے ایسے جیسے ان کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ بالکل ہی میں سمجھ لیں کہ ایک ٹشو ٹائپ کے اور بالکل نرم ہوتے ہیں، بالکل ان کو چھونے سے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اور بالکل پتلے پتلے سے ہوتے ہیں. تو ایسے کافی کیسز ہوتے ہیں جو ریموٹ ایریاز کے اندر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں. تو اب اس کے لیے تھوڑی سی اگر آپ پریکاشن بتا دیں تھوڑی سی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جیسے آپ نے فرمایا پانی وغیرہ کا حوالے سے ہے، اگر پانی وغیرہ کی اگر احتیاط کر لی جائے اس کے اندر تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اس کے اندر کیا فرمایا ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو گلین بار سنڈروم ہے، اس کی جو کازنگ فیکٹرز ہے نا، وہ کچھ وائرل انفیکشن ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک ایچ پالورا یعنی پانی کے اندر ہوتا ہے، دوسرا سلمونیلا بیکٹیریا جو ہے یہ ہوتا ہے. اب یہ آپ کی احتیاطیں ہیں، جتنی بھی صفائی کا نظام آپ جتنا بہتر رکھیں گے اس کے تھرو آپ یہ گلین بار سنڈروم. لیکن گلین بار کے اندر ایک کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہے جو جوڑوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ینگ کے اندر بھی، ینگ پیشنٹس کے اندر بھی ہو جاتا ہے اور اولڈ پیشنٹ کے اندر بھی ہو جاتا ہے. اور اس کی بالخصوص علامت یہ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ دونوں پاؤں ہی انوالو ہوتے ہیں. یونیلیٹرل کبھی نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ بائی لیٹرل ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف ہوگا، ایک ساتھ ہی ہوگا، ایک طرف نہیں ہوگا، ایک ساتھ انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، خلیل بھائی آپ نے کچھ عرض کیا؟ جی زائرین مدینہ حجاج کرام کے لیے چند مفید غذائیں، جو یہ کال بھی تھی تو انشاءاللہ عز و جل یہ عرض کرتا ہوں. زائرین مدینہ و حجاج کرام کے لیے چند مفید غذائیں کمزوری اور انرجی کے لیے، طاقت کے لیے. یہ آپ مخصوص کچھ چیزیں ہیں کہ جو بالخصوص جو ہے کمزوری کے حساب سے جو ہے مفید بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو ساتھ رکھنا بھی جو ہے آسان ہے، کہ اگر سفر حج کے دوران یہ چیزیں کچھ نہ کچھ مقدار میں اپنے ساتھ رکھی جائیں تو اس کا رکھنا بھی آسان ہے، اور اس کو اگر استعمال کریں گے انشاءاللہ عز و جل تو اس سے جو ہے انشاءاللہ عز و جل جو کمزوری ہے وہ بھی دور ہوگی، اور انشاءاللہ طاقت بھی بڑھے گی اور مزید قوت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ زیتون شریف ہے ہمارے پاس. یہ بلیک کلر میں بھی ہوتی ہے اور سبز کلر میں بھی یہ پھل ہوتا ہے اور بلیک کلر میں بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی اگر چاہیں تو 3-4 دانے وقتاً فوقتاً اگر استعمال کر لیے جائیں، 3 سے 5 دانے صبح میں، کبھی رات میں، کبھی شام میں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے اس سے بھی اچھی جو ہے طاقت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. دوسری جو ہمارے پاس چیز ہے وہ یہ جو ہم نے زیتون شریف کا عرض کیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر خیر ہے، والتین والزیتون، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ دوسری اسے انجیر شریف قرآن پاک میں اس کا ذکر خیر ہے. تو یہ بھی اپنے پاس آپ رکھیں اور اس کو بھی جو ہے وقتاً فوقتاً اگر کھانے میں استعمال کرتے رہیں چلتے پھرتے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی جو ہے بہت زیادہ انرجی، انشاءاللہ طاقت قوت محسوس کریں گے. اسی طرح سے جو ہے کھجوریں، اور وہاں کی کھجوروں کی تو کیا ہی بات ہے، تو وہ بھی آپ اس کو استعمال میں رکھیں. کھجوریں. نمبر 4، یہ جو چوتھی چیز ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بھنے ہوئے چنے. تو اس سے جو ہے الحمدللہ بہت زیادہ قوت، طاقت، انرجی انشاءاللہ محسوس کریں گے. تو اس کو آپ ضرور اپنے ساتھ رکھیے کہ اس کا ساتھ رکھنا بہت آسان ہے، بھنے ہوئے چنے. اسی طرح سے جو 5ویں چیز ہے وہ ہے کاجو. یہ ڈرائی فروٹ عام طور سے سردیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو بلکہ جو 5ویں چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے بادام. بادام بھی آپ استعمال کریں. اسی طرح سے اس کے بعد جو 6ٹھی چیز ہے وہ ہے کاجو. کاجو بھی آپ جو ہے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ دانے اس کے استعمال کرتے رہیں. کاجو کو بھی آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں چیز جو ہے وہ ہے پستے. تو یہ تقریباً 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. ان تمام چیزوں میں سے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چیزیں کھاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل انرجی اور طاقت کے لیے بہت بہترین ہیں.
اور فوری فائدہ محسوس ہوگا۔ پورے سفر میں استعمال جاری رکھیں، چلنے پھرنے میں آسانی اور زیادہ تھکن سے محفوظ رہیں گے۔ بچے بڑے مرد و عورت سبھی کے لیے یہ چیزیں مفید ہیں۔ تو یہ اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ جو ہے نا انجیر گرم ہوتی ہے تو یا کھجور گرم ہے تو 4-5 دانے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے آپ کی جو چلنے پھرنے کا جو سلسلہ ہوگا انشاءاللہ یہ فوری ہضم ہو کر اور جسم کو جو ہے قوت فراہم کرے۔ خلیل بھائی، اس کے ساتھ کھانے پینے بڑھا کے رکھنا ہے یا پھر یہ کھانے پینے کے برابر ہے؟ کھانا پینا کیلوری تو اس میں موجود ہے، طاقت تو اس میں سفیشینٹ ہے۔ جی الحمدللہ، اس میں یہ یوں کہہ لیں کہ کھانا پینا تو عام طور سے جو کھایا ہی جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ کمی کر لی جائے کہ یہ اگر وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے، یعنی کہ جہاں کہیں ہم ضرورت محسوس کریں اس کو بیٹھ کر اگر ہم کھا لیں کچھ دانے اس کے کچھ دانے اس کے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پھر جب پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ بھوک بھی کم سے کم لگے گی، اور اس سے انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ سب چیزیں نہ لے جا سکیں تو جو بالخصوص آپ کے لیے آسانی ہو تو وہ استعمال کر لیں، بھنے ہوئے چنے لے لیں، بادام لے لیں، یہ 2 چیزیں استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس سے جو ہے بڑا فائدہ رہے گا، اور وہاں پر انشاءاللہ طاقت قوت انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی کلینک کے اندر ہم نے جنرلائز ویکنیس یعنی کمزوری کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ پھر کوئی نیا ٹاپک لے کے حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر